شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کربلا رشتوں کو نبھانے اور رشتوں پر قربان ہو جانے کی ایک عظیم ترین مثال ہے۔ یعنی اب دیکھیے، میں کئی مرتبہ، ظاہر ہے جب بھی یہ خاص طور پہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے، رشتوں کے لیے جیا کیسے جاتا ہے، اور رشتوں کے لیے مرا کیسے جاتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس فلسفے کو صحیح طور سے آپ کربلا کے میدان میں سمجھ سکتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ پاک سے چلتے ہیں، پھر ظاہر مکہ پاک سے چلتے ہیں اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، تو روایتیں بتاتی ہیں تقریباً 19 کے قریب نفوس قدسیہ جو بنو ہاشم کے چاند تھے وہ آپ کے ارد گرد موجود تھے، جس میں آپ کے بھائی بھی موجود تھے، جس میں آپ کے بھتیجے بھی موجود تھے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ جناب ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب کی اولاد ناظرین اس انداز سے کہ جہاں حضرت جعفر کی اولادیں بھی نظر آتی ہیں، جہاں پر حضرت عقیل کی اولادیں بھی نظر آتی ہیں، اور جہاں حضرت علی علیہ السلام کی اولادیں بھی وہاں پر نظر آتی ہیں، اور حضرت حسن علیہ السلام کی اولادیں بھی موجود ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اولادیں بھی موجود ہیں، اور سب کے سب ایک ہی منشور، ایک ہی آئین لیے ہوئے، صاحب ایک ہی نظریہ ہے، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ منشور، وہ نظریہ کیا ہے ناظرین؟ وہ منشور، وہ نظریہ صرف یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش پا جہاں جائیں گے ہم بھی وہی جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس پرچم کو سربلند کیا ہے، یا جس پرچم کو اٹھایا ہے، جس کی علم برداری اپنے ذمے لی ہے، اب اگر امام کو اپنی جان دینی پڑے تو ان کی جان کے دینے سے پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے اور اپنے آپ کو امام کے قوس پر ایسے فدا کر دیں گے کہ رہتی دنیا تک جو کوئی بھی آ کے کربلا کے کرتاس کو کھول کر کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کی نگاہ میں جو پہلی بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ رشتوں کو اگر نبھانا ہے، رشتوں کو اگر سمجھنا ہے اور رشتوں سے اگر وفا کرنے کا درس لینا ہے تو پھر مکتبہ کربلا میں داخل ہونے کے بعد رشتوں کو سمجھنا ہوگا کہ رشتے اپنے اوج کمال پر وہیں پہنچتے ہیں جہاں مقام کربلا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آج ناظرین ہم بات کریں گے بنیادی طور پہ حضرت جعفر علیہ السلام کی اولادوں کے حوالے سے اور حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی اولادوں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوس پہ قربان ہو گئے۔ دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، انتہائی قابل احترام، محترم جناب علامہ اسحاق مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، نوجوان اسکالر، محترمہ سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ سب سے پہلے امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلیں ہمیں۔ امام حسن پاک علیہ السلام ظاہر جنتی نوجوانوں کے سردار، لیکن وہ جو میں ابتدا میں بات کہہ رہا تھا کہ رشتوں کو نبھانا کیسے اور رشتوں پر مر مٹنا کیسے، کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے تو پھر کربلا کو سمجھے۔ ذرا بتائیے امام حسن پاک علیہ السلام کے کتنے شہزادے وہاں موجود تھے، کیا نام تھے، کیا کردار رہا ان کا چچا کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے ذکر سے انشاءاللہ فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث سنہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر اولاد عطا فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی اولاد صاحبزادے اور صاحبزادیوں کو ملا کے 15 ہے، بعد میں اس کو 20 کی تعداد تک لکھے گئے۔ کچھ بچے ہوئے جو بچپن میں انتقال کر گئے جن کے نام تو مل جاتے ہیں لیکن تاریخ میں تفصیلی ذکر ان کا نہیں ملتا۔ ٹھیک۔ اور خاص طور پر اگر آپ میدان کربلا کے تناظر میں آپ اس بات کو دیکھیے تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند صاحبزادگان جو میدان کربلا میں موجود تھے ان میں ایک ہستی ہے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرمائی کہ میدان کربلا میں اپنے چچا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی رفاقت میں انہوں نے وقت گزارا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جام شہادت سے سرفراز بھی فرمایا. بالکل ٹھیک. اور ان کی شجاعت کے تذکرے دہرے کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں. تو چونکہ مختصر ذکر کرنا ہے تو اس لیے میں اختصاراً بات کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. ایک صاحبزادے ہیں آپ کے سیدنا حسن بن حسن، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور جو قاسم نام ہے یہ آپ نے اپنے نانا جان کے جو کنیت ہے ابو القاسم اس کی نسبت سے نام رکھا. اور وہ حسن مصنع تھے. جی وہ حسن تھے. حسن ان کو پھر لقب کے طور پر کہ تھوڑا سا جدا ہو جائے کہ حسن بن حسن سے مراد کیا ہے تو کہا کہ حسن مصنع ہیں. یہ سب یہ دوسرے حسن ہے، تسنیہ سے یہ حسن مصنع سے مراد یہ کہ یہ دوسرے حسن ہے گویا کہ یہ ایک حسن والد گرامی اور ایک حسن جو ہے وہ صاحبزادے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ نسل حسینی آگے ان سے بڑی ہے. یعنی حسینی سادات کا نسب حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. تو حضرت امام حسن مصنع وہ ہستی ہیں کہ جن کو دوہری سعادتیں حاصل ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ حضرت امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں اور میدان کربلا میں موجود تھے، اور جو زندہ بچ جانے والے افراد ہیں ان میں ان کا شمار بھی کیا جاتا ہے. اور اللہ نے ایک اور سعادت انہیں عطا فرمائی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا. اللہ جن کو فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے، ان سے ان کا نکاح ہوا. اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا جو ان کی اولاد ہے وہ حسنی حسینی سید کہلاتی ہے. اللہ. یعنی حضرت امام حسن مجتبی نسبت اگر کریں حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو حسنی، اور اگر والدہ کی طرف جائیں ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام حسین کی شہزادی ہے تو ان کی اولاد پھر حسنی حسینی سید کہلاتی ہے. اور بھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی اور پھر آگے دیگر بزرگوں تک اور سادات کرام تک جاتا ہے. اجازت دیجئے مجھے، ہائرارکی میں شاید نام میں آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے لیکن میں عرض کروں آپ سے حضرت حسن مصنع علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نفس زکیہ یا عبداللہ محض. جی جی ٹھیک ہے جی، یہ دونوں نام میں آگے پیچھے صرف کر رہا ہوں میں ترتیب کے اعتبار سے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تو تعالیٰ. یہ غازی بابا جو ہیں یہ پانچویں پشتے مولا کائنات کی حسن مصنع کی اولاد حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے یہ. اور شہر کراچی کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر اہل بیت اطہار میں سے کوئی زیادہ قریبی رشتہ ہمارا ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت بر صغیر پاک و ہند میں مجھے جو ہے وہ اس نسب کے حوالے سے اور کوئی ہستی ملتی نہیں ہے اتنا قریبی تعلق کے تعلق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے شہر کو اور ہم سب کو مزید جو ہے فیضیاب فرمائے. تو یہ یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ سلسلہ جوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ کے جو دیگر شہزادگان ہیں ان میں ایک نام ہمیں ملتا ہے ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. ایک نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ملتا ہے. ایک نام زید ملتا ہے کہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو زیدی جو آگے چلے ہیں وہ بعض اوقات انہی سے اپنا سلسلہ لے کر کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو جو اس اعتبار سے آپ دیکھیے لیکن وہ جو زیدی ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد سے وہ سلسلہ مطلب وہاں سے جڑ رہا ہوتا ہے. ہاں، شہید زید کہلاتے ہیں. شہید زید کے حوالے سے ہمیں جانا ہوتا ہے. یہ کہ کربلا ثانی جو ہے وہ ان کے اوپر بپا ہوئی. جی کربلا ثانی وہاں پہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار پہ جو ظلم و ستم ہوا جب اس کی تاریخ کو ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت زید کا نام بھی اس کے اندر جو وہ آ جاتا ہے. تو اب یہ تسلسل کے ساتھ آپ یہ دیکھتے چلے جائیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام نبی پاک علیہ السلام کی کنیت قاسم کے نام پر رکھا. ایک بیٹے کا نام اپنے نام پر حسن رکھا جن کو حسن مصنع کہا گیا. ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر کی محبت میں، ایک کا نام حضرت عمر کی محبت میں رکھا گیا اور ایک کا نام حضرت زید کی محبت میں رکھا گیا. تو یوں اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ نسبتوں کی برکتیں اور تعلقات کی قربت آپ کو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم سعادتیں ان کو عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی اور اولاد بھی وہ کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ان کی نسل مبارکہ کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. سبحان اللہ. قطع کلام کی معافی، میں نے اسی ابھی سرچ کر لیا، وہ ہائرارکی وہی ہے. حضرت نفس زکیہ آپ کی اولاد ہے حسن مصنع کی، اور ان کے بعد عبداللہ محض ہے. عبداللہ محض ہے، پھر عبداللہ شاہ غازی جنہیں عبداللہ اشتر کہا جاتا ہے. جی عبداللہ اشتر غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ترتیب چونکہ یہاں سے کانٹینٹ جا رہا ہے تو ایک ترتیب درست انداز سے چلی جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے. اچھا، اب میں اس بات کو یہاں بھی آ کے عرض کروں کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ہے خاص طور پر میدان کرب و بلا میں جس انداز سے وہ حاضر ہیں اور جس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے علم کو بلند کیا
ظاہر ہے کہ سب سے اوپر اور بلندی پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، لیکن اگر آپ اس تعلق میں دیکھیے تو آپ کے بھتیجے بھی قدم قدم آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ کی اولاد مبارکہ بھی شامل ہے، آپ کے بھانجے بھی شامل ہیں، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ تو صرف اتنا سا سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے رشتوں کے نبھانے کی بات کی ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار کے کسی فرد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے روانہ نہیں کیا، اور نہ یہ کہ ہم اکیلے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ تمام رشتے ہمیں بتاتے ہیں، اولاد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتی ہے کہ چچا کے ساتھ وفا کس طرح ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یا اس کی تقدیر یا اس کے فیصلوں کا معاملہ دیکھیے کہ اولاد حسن سے امام حسن مثنی اور اولاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام زین العابدین، جہاں سے نسل حسنی اور حسینی پروان چڑھی ہے، اور آپ دیکھیے دنیا بھر میں آج ہر جگہ آپ کو حسنی سادات اور حسینی سادات چمکتے دمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سر میں اس میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، اور میں چاہتا ہوں مختصراً اس پہ آپ کامنٹ کر دیجئے کہ شیخین سے جو محبت امام حسن پاک علیہ السلام کی نظر آتی ہے، چونکہ ابھی شیخین کا ذکر مطلب امام حسن پاک کا ذکر ہے، ورنہ مولا کائنات کی بھی اگر آپ شہزادوں کی بات کریں تو وہاں بھی یہ نام ملتے ہیں، حضرت عثمان کا، حضرت ابوبکر کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں شیخین سے محبت ایسی کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں ان میں سے 2 نام ایسے ہیں جو شیخین کے ناموں کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت وہاں بھی تھی اور محبت یہاں بھی تھی۔ اصل بات یہ کہ کچھ لوگوں نے ہم نے کچھ تاریخی باتوں کو لے کر اپنی رائے کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اپنے اختلافات ان لوگوں کے نام کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ ان کے اختلافات نہیں ہیں، ان کے اختلافات کو ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے دل کی بھڑاس ان کے ناموں کو لے کے ہم نکال رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بالکل جن کے دل بھی ملے ہوئے ہیں، جن کی روحیں بھی ملی ہوئی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحماء بینہم کی صفات سے متصف فرمایا ہے۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں کوئی بغض یا نفرت کا معاملہ ہو جائے۔ یہ ہمارا بونا پن ہے، یہ ہمارا بونا قد ہے جو ہم اپنی نفرتیں ان کے نام لے کر کے نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ہستیاں سراپا محبت ہیں، محبتیں بانٹنے والی ہیں، اور یہ نام لوگوں کو جوڑنے والے توڑنے والے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدہ صاحبہ، اب بات ہو رہی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ظاہر ہے آل ابو طالب میں اب جو شہید جنگ موتا ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پہ قربان کر دیا، بلکہ میں وہ منظر نامہ میرے ذہن میں اس وقت گھوم رہا ہے، وہ جو تاریخ کی کرتاس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرمائیں اور جنگ موتا کا پورا آپ نظارہ کر رہے ہیں، اور آپ بتلا رہے ہیں کہ ان کے بعد یہ شہید ہوں گے، ان کے بعد یہ شہید ہوں گے، ان کے بعد یہ شہید ہوں گے، اور حضرت جعفر کی شہادت کی خبر انہوں نے مدینہ پاک میں بیٹھ کے دی تھی۔ اور پھر وہی بات کہ وہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو وعلیکم السلام یا جعفر طیار، تو وہ جنت کے مطلب ان کو باقاعدہ پرواز کی اجازت اور 2 پر عطا کیے گئے۔ وہ جو 2 پروں والے ہیں ان کی اولادیں ہیں جو کربلا میں موجود ہیں، ان کا ذرا تعارف کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جوئے قومے جو دلیروں کے سفینے آئے، چند پیاسے جو لہو موت کا پینے آئے، مرد جب سر سے کفن باندھ کر جینے آئے، شہریاری کو پسینے پہ پسینے آئے، اور نبض آقائی ابلیس ہوس چھوٹ گئی، نبض آقائی ابلیس ہوس چھوٹ گئی، فقر کی ضرب سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، اور جناب جعفر طیار کا ذکر ہوا، آپ نے جیسے تذکرہ کر دیا، میں اسی سے اپنی گفتگو کو مسلسل کروں۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شہادت اور ان کی دیکھیں تو مماثلت واقع کربلا میں جب حضرت عباس کی شہادت کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، بالکل انہی کی طرح علم لے کر گئے اور ان کے دونوں بازو شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ کا فرمان عالی شان اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے زمرد والے پر عطا کیے، جعفر کو اور فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اور وہ سفیر نبی بنے تھے، سورہ مریم کی تلاوت کی تھی آپ نے نجاشی کے دربار کے اندر۔ واپس آئے، جب واپس آئے رسول اللہ مقام خیبر پہ گئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں آج یہ بتانا مشکل ہے کہ مجھے جعفر طیار کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کو فتح کرنے کی زیادہ خوشی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ان کی اولاد
जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, इनके वालिद हैं जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार और वालदा जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और दूसरे बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, इन दोनों के वालिदैन जनाब अब्दुल्ला और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जनाब अब्दुल्ला बेटे हैं जनाब जाफ़र तैयार के। उसके बाद ओन बिन जाफ़र तैयार, फिर ओन बिन जाफ़र तैयार की वालिदा अस्मा बिनते उमैस, हज़रत अस्मा बिनते उमैस, अस्मा बिन जनाब अबू बकर की, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो निकाह में रहीं, हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने उनका जिक्र पाक किया। यानी आप देखिए ना कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है वक्त में रहीं, उनकी शहादत के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़द में तशरीफ़ लाईं, उनके पर्दा फरमाने के बाद मौलाए कायनात के अक़द में तशरीफ़ लाईं। क्या सादतें उनको अता हुई हैं, फरमाइए। बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार, उनकी वालिदा हैं उम्मे वलद, जो ईरान से जो ख़वातीन आई और मौलाए कायनात ने अपने बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन का आउत उनसे किया, जिसमें जनाब उम्मे रबाब भी शामिल है और जनाब उम्मे वलद भी शामिल हैं। और ये अल्फाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जो अल्फाज हैं, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, ये जो इमाम ज़ैनुल आबदीन की वालिदा थी, उनके चचाजाद भाई जिनका नाम हुरमुज़ है, वो उस वक्त दरबार में मौजूद थे जब ये बीबी आई, जब तीसरे खलीफा जनाब उमर फ़ारूक ने जब फ़तह किया ईरान को, तो वो ख़वातीन जब आई दरबार, दूसरे खलीफा जी, तो हम देखते हैं बिल्कुल दूसरे खलीफा जनाब उमर फ़ारूक ने जब फ़तह किया ईरान को, तो जब बीबियाँ वो वहाँ पर आई तो कहा कि शहज़ादियाँ, इनके लिए शहज़ादों का रिश्ता होना चाहिए। तो उनके चचा मौजूद थे, हुरमुज़ उनका नाम मिलता है तारीख़ में, तो उन्होंने मौला हुसैन जैसे ही आए तो उनको देखकर कहा दी अस्त हुसैन, दी पना अशा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त, ये दो सबसे पहले उन्होंने मिसरे इमाम हुसैन के लिए कहे। और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दो मिसरे और इसके साथ दो लाइनों का जो है वो इसमें इजाफा किया, और पूरी दुनिया में जो है वो ता क़याम क़यामत इंशाअल्लाह जो है वो ये नाम बाकी रहेंगे। फिर हम देखते हैं उम्मे वलद वालिद हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन जाफ़र तैयार की, फिर उसके बाद उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार ये हैं। फिर हम देखते हैं कि जनाब अब्दुल्ला जो करबला नहीं गए, इनकी जो वालिदा है उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, उनकी वालिदा का नाम खौसा मिलता है तारीख़ में। हम देखते हैं जनाब अब्दुल्ला जो ओनो मोहम्मद के वालिद हैं, ये करबला क्यों नहीं गए, इसके लिए रिवायात बताती हैं कि आप बीमार थे और आपकी बीनाई का मसला था। इमाम हुसैन अली मकाम के इक़दाम आप देखिए कि आप जा रहे हैं, लेकिन आपके हरम जो मौजूद है मदीने में, यानी कि जिसमें मौला अली की अज़वाज भी हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से जनाब उम्मे सलमा भी हैं और जनाब सुग़रा भी हैं, इमाम हुसैन की वो बेटी जिनके लिए कहा जाता है कि हू बहू दिखने में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी थी। और शायद यही वजह है कि इमाम हुसैन उनको अपने साथ नहीं लेकर गए, क्योंकि ज़ाहिर बाज़ारों में वो तशहीर और वो मौला ही जानते हैं कि क्या सबब है। तो उनकी हिफाजत के लिए जो हरम मौजूद थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे की जो ख़वातीन मौजूद थी, उनकी निगरानी के लिए जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार को मदीने में इमाम हुसैन अली मकाम निगरानी के लिए छोड़कर चले गए। और मोहम्मद हनफिया भी नहीं गए क्योंकि वो ज़ाहिर माजूर थे और जो है वो चल नहीं सकते थे, तो जनाब मोहम्मद हनफिया भी वहीं पर मौजूद हैं मदीने में। ये हस्तियां जो हैं वो शामिल नहीं हुई, लेकिन जिनके नाम पहले मैंने कोट किए, ये जनाब जाफ़र तैयार की वो औलाद हैं जो मार्का करबला में शामिल हुए और इनके साथ इनकी वालदाएँ भी उस सफ़र पर चली गईं। अब हम देखते हैं कि जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, ये दो वो शहज़ादे हैं कि क़यामत तक अगर सुनहरी अल्फाज में और इनके शुजात को बयान करने के लिए हीरे मोती के अल्फाज भी लाए जाए ना तो कम पड़ जाएंगे। 7 और 8 बरस के जो बच्चे हों, आप उनकी शुजात का आलम देखिए कि और आज की माओं के लिए भी ये मैसेज है कि वो करबला की एक कूफे का जब हम देखते हैं तो कूफे की ख़वातीन थी, ठीक है, हम अपना एहतसाब भी तो करें ना कि हमारा शुमार किन ख़वातीन में होगा। एक कूफे की ख़वातीन थी जो अपने मर्दों को ले गई थी, एक ये करबला की माएँ थी जो कह रही हैं कि सुबह जब तुम चले जाओगे तो देखना हम सुरखरू हो जाएं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, बीबी सैयदा के सामने सुरखरू हो जाएं, अल्लाह के मिशन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, तुम अपने आप को मिटा देना। और बीबी ज़ैनब ने कहा मैं दूध नहीं बख्शूंगी, मैं दूध नहीं बख्शूंगी, अगर तुम फरात पे चले गए, कब्जा भी कर लिया, अगर पानी के एक बूंद पी तो मैं ज़ैनब दूध नहीं बख्शूंगी, और मैदान में जाकर साबित कर देना कि तुम हैदर कर्रार के नवासे और जाफ़र तैयार के पुत्र हो। यानी माँ ने ये कहा
کہ ماں پر اپنا سب قربان کر دینا، سبحان ہے نا؟ اللہ، بالکل، ماں نے کہا کہ یہ ماں کہہ رہی ہے کہ وہ ماں ہے، یعنی اس کی محبت دوہری ہے، ان کی محبت پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، تم دونوں اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ بالکل یہی آپ کی بات سے ہی متصل کر رہی ہوں اپنی بات کو کہ رشتوں کے لیے جان دینا، رشتوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا کا۔ اور جب چلی تھی تو جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا تھا اگر حسین پر، طارق کے الفاظ ہیں کہ حسین پر اگر مشکل وقت آ جائے، زینب آپ محمد کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا اور ان کو اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا۔ اور جب جانے لگے میدان میں تو بی بی زینب نے کہا میں نے صدقہ کیا ان دونوں کو حسین پر۔ اور جب لاشیں آئی تھی یہی وجہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے گریہ نہیں کیا، انہوں نے کہا میں نے ان کو حسین پر صدقہ کر دیا۔ کسی مقام پر بی بی نہیں روئی، بی بی زینب اپنے بچوں کو کسی مقام پہ نہیں رہی، سارے مقامات گزر گئے۔ جب واپس پہنچی اپنے گھر میں عبداللہ بن جعفر طیار کے گھر میں تو جب حجروں کو دیکھا اپنے بچوں کے خالی تو کربلا کی طرف نگاہ کی اور اپنے بچوں کو یاد کر کے آپ روئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا ناظرین، ماں کتنی ہی سخت جان ہو، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی ماں کہ جو اتنی نرم دل ہوں اس اعتبار سے کہ جو امام علی مقام کے چہرے کو جو ہے ذرا سا ادھر ادھر ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، تو چاہتی تھی بس ہر وقت یہ چہرہ جو ہے میرے سامنے رہے۔ تو بچوں کی جانب پہ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور گفتگو ہونی ہے صاحب، اور تذکرہ پاک ہونے ہیں انشاءاللہ، اور تذکرہ پاک ہونے ہیں، بلکہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا